أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ آمنت بالله وصدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاة والسلام سرکار کہاں محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہگار محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے عظمت سرکار پہ ہمراہ صدائیں ترنوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا اللہ اپنے سنت کو آباد رکھے گا کا ملاد ہوتا میں انتہائی شکر گزار ہوں سب سے پہلے اپنے قائدین خصوصاً تحریک اہل سنت کے معزز علماء کرام علامہ قاری سخی محمد صاحب کی قیادت میں دیگر جتنے بھی قائدین ہیں میرے لیے قابل احترام ہیں ان کی قیادت میں اور خصوصاً قبلہ صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت سید ہارون گیلانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ان کی سرپرستی اور آج اس جلوس کے خاص طور پہ سیکورٹی کے معاملات میں بہت خوبصورت اور منظم تحریک لبیک پاکستان کے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جتنے بھی دوست احباب بطور ٹیم کام کر رہے تھے میں سب کو سلام عقیدت پیش کر رہا ہوں اللہ کریم آج کی میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے عزیزان محترم میں گفتگو مختصری رکھوں گا چونکہ آگے جمعہ ہے اور میں سمجھتا ہوں سارے علماء کرام کا معاملہ چونکہ اپنے اپنی مساجد میں پہنچنا ہے جمعے کی تیاری کے اندر بھی کوئی وقت گزارنا ہے اور آپ تمام احباب بھی صبح سے جناب ماشاءاللہ کریا بستی بازاروں سے گلیوں سے ہوتے ہوئے اور ذرے ذرے کو گواہ بنا کے آئے ہیں کہ ذرات سن لو ہم اعلان کر رہے ہیں سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد مجبال کی آمد منٹھار کی آمد دلدار کی آمد تو کیا خیال ہے کل قیامت کے دن یہ ذرے گواہی نہیں دیں گے جو آج ہاتھ اٹھ رہے ہیں یہ بولیں گے نہیں یہ کل قیامت کے دن گواہی نہیں دیں گے جن قدموں سے چل کے آئے ہیں یہ قدم کل کو گواہی نہیں دیں گے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعنی یہ سارا کچھ آپ کی گواہی دے گا اور جن جن راہوں سے گزر کے آئے ہیں ان راہوں کے ذرات بھی گواہی دیں گے مالک یہی تو ہیں وہ تیرے محبوب کے دیوانے جو کریا گلی بستی تیرے محبوب کی آمد پہ اعلان کر رہے تھے سرکار کی آمد سرکار کی آمد عزیزان محترم سائنسدان ایک نظریہ رکھتے ہیں اور ان کا نظریہ اور دعویٰ یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر ہر دن ہر گھنٹے ہر منٹ ہر لمحہ ہر سیکنڈ
کہیں نہ کہیں بارش برس رہی ہے۔ ویسے بھی آپ موسم کے حالات کو دیکھتے رہتے ہیں، اگر دوسرے شہر میں آپ کا کوئی عزیز کو بھائی کو رشتہ دار رہتا ہے، بعض اوقات میرا چونکہ بھائی گھر میلسی میں ہے تو میں اپنے بھائی کو کبھی کال کرتا ہوں، کبھی وہ مجھ سے کال کرتا ہے اور پوچھتا ہے موسم کیسا ہے، تو میں کہتا ہوں ادھر تو بارش ہو رہی ہے، اور وہ کہتا ہے ادھر تو دھوپ ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میں کال کرتا ہوں، میں پوچھتا ہوں موسم کیسا ہے، وہ کہتا ہے ادھر بارش ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں ادھر تو دھوپ ہے۔ ابھی تو ہم ایک صوبے میں ہیں، جب دوسرے صوبوں میں جائیں گے تو وہاں بھی ایسے ہی ہے، جب دوسرے ملکوں میں جائیں گے تو وہاں بھی ایسے ہی ہے۔ یہ نظام قدرت ہے، اور یہ دعویٰ سائنسدانوں کا کسی حد تک سمجھ میں آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر لمحہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، مشرق میں یا مغرب میں، شمال میں یا جنوب میں، کسی نہ کسی حصے میں ہر وقت کیا ہو رہا ہے؟ بارش برس رہی ہے۔ کیا؟ بولو سارے، کیا؟ بارش برس رہی ہے، بارش ہو رہی ہے۔ اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جس دن یہ بارش رک گئی، اس کائنات میں دھرتی پہ کہیں نہیں ہوگی، اس دن وہ کائنات کا آخری دن ہوگا، نظام رک جائے گا۔ ان کا دعویٰ اور کہنا یہ ہے کہ اس کائنات کا چلنا بارش کی وجہ سے ہے۔ جب تک بارش برس رہی ہے تب تک نظام چل رہا ہے، جس دن بارش رک گئی اس دن نظام رک جائے گا۔ میں کہتا ہوں سائنسدانوں، تمہارا نظریہ، تمہارا دعویٰ، تمہارا خیال، تمہارا عقیدہ اپنی جگہ پہ، میں تجھے اپنا عقیدہ بتاتا ہوں، میں تمہیں اپنا نظریہ بتاتا ہوں، میں تمہیں اپنا خیال بتاتا ہوں۔ تمہارا خیال یہ ہے یہ دنیا جب تک بارش ہے تب تک چل رہی ہے، میرا عقیدہ یہ ہے اس کائنات کے اندر ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھنٹے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ میں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں گفتگو کلوز کروں گا۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اس کائنات کے اندر ہر وقت کہیں نہ کہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں، ایک جگہ محفل ختم ہو گئی، دوسری جگہ شروع ہو گئی، دوسری جگہ ختم ہو گئی، تیسری جگہ شروع ہو گئی۔ آپ نامی گرامی خطبہ قرآن اور وکیل حضرات کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ ایک محفل میں اپنی حاضری کرتے حضرت اگلی جگہ میں میری حاضری ہے۔ اب جہاں پڑھ چکے وہاں جا کے پڑھنا ہے، وہاں سے کوئی اٹھ کے آگے چلا جائے گا۔ یہ تو ایک شہر، اور جن کو ہم جانتے ہیں ان کا معاملہ ہے۔ ذرا سوچو، اس کو اپنے تصورات میں ذرا سوچو، کل کائنات کے اندر کتنی محافل سجی ہیں۔ آپ کے لاہور کے اندر آپ گن نہیں سکتے کتنی محافل اس وقت خالی، آپ شمار نہیں کر سکتے۔ کہیں پہ نعت پڑھی گئی، کہیں پہ شروع ہو گئی، کہیں پہ کتابت مکمل ہو گئی، کہیں پہ شروع ہو گئی، کہیں پہ کتابت ختم ہو گئی، کہیں پہ شروع ہو گئی۔ سمجھ میں دیا بات آئی۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ سائنسدانوں سے آگے ہے۔ ہر وقت اس کائنات کے اندر ذکر مصطفیٰ جاری ہے، اور جس دن ذکر مصطفیٰ رک گیا تو اس کائنات کا آخری دن ہو۔ ہاں، اس میں عنوان مختلف ہو سکتے ہیں، الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، انداز مختلف ہو سکتے ہیں۔ کہیں پہ میرے آقا کے حسن کی بات جاری ہے، کہیں پہ میرے آقا کی زلف کی بات جاری ہے، کہیں پہ ذکر ہو رہا ہے تو آپ کی بات کا ہو رہا ہے، کہیں پہ ذکر ہو رہا ہے تو آپ کی ذات کا ہو رہا ہے، کہیں پہ ذکر ہو رہا ہے آپ کے کمال کا ہو رہا ہے، کہیں پہ ذکر ہو رہا ہے آپ کے جمال کا ہو رہا ہے۔ ارے دنیا کیوں بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کی اصل روح بارش نہیں، ذکر مصطفیٰ ہے۔ اس کائنات کی اصل غذا بارش نہیں، ذکر مصطفیٰ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تو دھرتی کی بات ہے، یہ تو دنیا داروں کی بات ہے۔ یہاں تو انسان شامل ہو سکتے ہیں، جنات شامل ہو سکتے ہیں، فرشتے ملائکہ شامل ہو سکتے ہیں۔ میں رب کا مثال جاننا چاہتا ہوں، میں رب کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ مالک
یہاں تو ہم نے دیکھ لیا دنیا کے لوگ ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، اب تو بھی تو بتا تیرا مزاج کیسا ہے، اب تو بھی تو بتا تو کیا چاہتا ہے، تیرا مزاج کیسا ہے۔ بارگاہ مقدس کی مالک تیرا مزاج جاننا چاہتا ہوں۔ جواب آتا ہے اگر میرا مزاج جاننا چاہتا ہے پڑھ قرآن، میرا مزاج جاننا چاہتا ہے پڑھ قرآن۔ میں نے قرآن کو اٹھایا، سپاروں کو پڑھا، میں نے قرآن کو اٹھایا، شطروں کو پڑھا، لفظوں کو پڑھا، مجھے مزاج میں خدا سمجھ میں آ گیا۔ اور وہ کیا تھا؟ سوچا تھا کہ دیکھوں قرآن میں کیا ہے، سوچا تھا کہ دیکھوں قرآن میں کیا ہے۔ جب غور سے دیکھا تو ہر لفظ میں محمد کی ثنا ہے، جب غور سے دیکھا تو ہر لفظ میں محمد کی ثنا ہے۔ پتہ چلا ذکر مصطفیٰ مخلوق بھی کرتی ہے، ذکر مصطفیٰ خالق بھی کرتا ہے۔ عزیزان وطن، بات مختصر ہے، میرے آقا تشریف لائے، میرے آقا تشریف لائے۔ حضرت اماں حمنہ دیکھ کے فرماتی ہیں میں نے بچے تو اور بھی بڑے دیکھے ہیں پر اللہ کی عزت کی قسم یہ سب سے زیادہ حسین ہے۔ بولو سارے سب سے زیادہ حسین ہے۔ ابھی یہ بات کون کر رہی ہیں؟ اماں حمنہ۔ دستک ہوئی کون؟ حلیمہ۔ اندر آ جاؤ۔ حضرت حلیمہ آ کے جب اس ماہ جبی کو دیکھتی ہیں اور پوچھتی ہیں آمنہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہا بچے میں نے عرب کے اندر اور بھی بڑے دیکھے ہیں لیکن یہ سب سے زیادہ حسین ہے۔ اماں حلیمہ بولی آمنہ تو نے دیکھا ہی کیا ہے، تو تو باپردہ خاتون ہے، تو دیوار کے اندر چار دیواری میں باحیا رہنے والی خاتون ہے، تو نے تو پردے کے اندر زندگی گزاری ہے۔ میں نے قبیلے دیکھے، میرا کام اسے ہے، میں نے قبیلے دیکھے ہیں، مختلف قبیلوں کو دیکھا ہے، ہر قبیلے کے بچوں کو دیکھا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم اس سے زیادہ حسین میں نے بھی نہیں دیکھا، اس سے زیادہ سونا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ ابھی اماں حمنہ بات کر رہی ہے، اماں حلیمہ بات کر رہی ہیں، دستک ہوئی کون؟ عبد المطلب۔ عبد المطلب آئے، پوتے کو دیکھا، حسن و جمال کو دیکھا، کہا آمنہ کیسی بات کر رہی تھی؟ کہا حلیمہ تو کیسی بات کر رہی تھی؟ آمنہ کہتی ہے میں نے اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں تم نے دیکھا کیا ہے؟ حلیمہ تو نے بھی قبیلے ہی دیکھے ہیں اور آمنہ تو نے تو چار دیواری میں زندگی گزاری ہے، مجھ سے پوچھ۔ میں نے شام کا سفر کیا ہے، میں نے عراق کا سفر کیا ہے، میں نے قبیلے دیکھے، میں نے ریاستیں دیکھی ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم اس سے زیادہ حسین تو میں نے دیکھا ہی نہیں، اس سے زیادہ حسین تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ ابھی بات یہ ہو رہی ہے، دستک ہوئی کون؟ جبریل۔ سبحان اللہ۔ جبریل آتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں اور دیکھ کے فرماتے ہیں اب بتاؤ کیا بات چل رہی تھی؟ حلیمہ نے اپنی بات بتائی، آمنہ نے اپنی بات بتائی، حضرت عبد المطلب نے اپنی بات بتائی۔ جبریل نے کہا تم نے دھرتی دیکھی ہے، میں نے آسمان بھی دیکھے، تم نے فرش دیکھا ہے، میں نے عرش کے نظریے بھی دیکھے ہیں، تم نے تو صرف زمین والوں کو دیکھا ہے، میں نے پہلے آسمان کو بھی دیکھا ہے، دوسرے کو بھی دیکھا ہے، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے کو بھی دیکھا ہے، ساتویں کو بھی دیکھا ہے، سدرہ پہ تو میرا اپنا گھر ہے۔ ہاں اگلی بات بھی کرتا ہوں، میں نے آدم صفی اللہ کو بھی دیکھا ہے، نوح نجی اللہ کی امت کو بھی دیکھا ہے، عیسیٰ روح اللہ کی امت کو بھی دیکھا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا تک سب کی امتوں کو دیکھا ہے۔ آفاق کہاں گردیدم، آفاق کہاں گردیدم، مہر خدا فرسیدم، بس یار خوباں کیدم، لیکن تجھی سے دیگری، ارے میں نے سارے جہاں دیکھے ہیں، میں نے مشرق و مغرب دیکھا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم سب سے زیادہ حسین یہ محمد۔ یہ بات ہو رہی ہے، قدرت سے آواز آئی،
آمنہ تو کیسے دیکھتی اس سے زیادہ حسین؟ حلیمہ تو کیسے دیکھتی؟ جبریل عبد المطلب تو کیسے دیکھتا؟ جبریل تو کیسے دیکھتا؟ اس سے زیادہ حسین تو میں نے کائنات میں کوئی بنایا نہیں۔ حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ارے کائنات کے اندر میرے کارخانہ قدرت میں ہر نعمت کی انبار لگے ہیں، ہر نعمت کے ڈھیر لگے ہیں، لیکن میرے کارخانہ قدرت کے اندر محمد نعمت ایک ہی تھی۔ محمد کا حسن و جمال ایک ہی تھا، نہ دوسرا محمد ہو سکتا ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی حسین ہو سکتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر گزری، حضرت آمنہ تھوڑی رنجیدہ ہوئی، افسردہ ہوئی۔ عبد المطلب نے پوچھا کیا؟ ابھی تو خوش تھی، اب رنجیدہ ہے، خیریت تو ہے؟ عرض کرتی ہے کاش آج عبداللہ ہوتے، کاش آج عبداللہ ہوتے، اس بچے کو کھلاتے، اس بچے کے لیے کھلانا کا بندوبست کرتے، اس بچے کو سیر کے لیے کہیں لے جاتے۔ ارے قدرت نے پھر آواز دی، آمنہ گھبرا نہیں، عبداللہ ہوتے تو پتھر کے کھلونے لاتے، عبداللہ ہوتے تو لکڑی کے کھلونے لاتے، عبداللہ ہوتے تو چمڑے کے کھلونے لاتے۔ اس کو کھیلنے کی قابل تو ہونے دے، میں چاند کو اس کا کھلونا، اس کو کھیلنے کے قابل تو ہونے دے۔ اس کی انگلی کا اشارہ ہوگا، چمکتا چاند نیچے آئے گا، ڈوبتا سورج واپس پلٹ جائے گا۔ چاند میرے آقا حضرت بولے، چاند جھک جاتا جدھر، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہر میں کیا اشاروں پہ چلتا تھا؟ کھلونا، کھلونا۔ فرمایا آمنہ عبداللہ ہوتے تو مکے کی کسی وادی میں لے کے جاتے سیر کرنے، سیر کرنے کے قابل تو ہونے دے، میں عرش کی سیر کرواتا، سارے آسمانوں کی سیر کروا دوں گا، عرش کی سیر کروا دوں گا۔ بات بڑی لمبی ہے، دامن میں میرے پاس وقت نہیں ہے، صرف 1 سے 2 منٹ اگر اجازت دیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ کن سے؟ نبیوں سے۔ کن سے؟ بات طے ہو گئی، اللہ نے وعدہ لیا ہی ان سے جو نبی بنا چکا تھا۔ کیا وعدہ؟ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، میرے نبیوں تمہارے پاس نبوت بھی ہوگی، شریعت بھی ہوگی، کتاب بھی ہوگی، حکمت بھی ہوگی، پھر میرا رسول آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس پر ایمان لانا ہے، اس کے ساتھی بننا ہے۔ اب سوال یہ ہے، آج کوئی اگر اٹھ کے کہے کہ جی اس مجلس میں میں بھی تھا، اس جلسے میں میں بھی تھا، کیسے مانیں گے کہ اس کے پاس وہ تھا کہ نہیں؟ کیا دلیل ہوگی اس کو رد کرنے کی یا ایکسپٹ کرنے کی؟ اللہ نے اس کا جواب اسی آیت میں دے دیا، فرمایا تم نے لفظوں میں غور نہیں کیا، میں نے بات نبیوں سے کی، میں نے بات نبیوں سے کی، اور پھر کہا ثم جاءکم رسول، تمہارے بعد میں رسول آئے۔ پتہ چلا نبی کوئی ہو سکتا ہے جو اس رسول کے آنے سے پہلے آئے گا، جو اس رسول کے آنے سے پہلے آئے گا۔ اگر کوئی بعد میں آنے والا بدبخت یہ دعویٰ کرے میں نبی ہوں، ارے گندگی کا کیڑا تو ہو سکتا ہے، کانا لعین مرزا تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ زندہ باد، زندہ باد، کیونکہ کوئی نبی اس رسول کے آنے کے بعد نہیں آیا، جتنے آئے پہلے آئے۔ اب اگلا سوال، بس کیس میں کی بات ختم کرتا ہوں، رسول کتنے ہیں؟ علماء تشریف فرمائے رسول کتنے ہیں؟ 313 رسول کتنے ہیں؟ 313۔ اب جہاں کہا ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے، کیسے پتا چلے گا کس رسول کی بات ہو رہی ہے؟ کیسے پتا چلے گا 313 رسول ہے؟ یہ کس رسول کی بات ہو رہی ہے؟ مالک کس رسول کے آنے کی بات کر رہا ہے؟ جواب پتا ہے، سمجھنا بڑا آسان ہے، میں اس سے پہلے کسی کے کلمے میں رسول لگنے ہی نہیں دوں گا۔ آدم آئے گا، لا الہ الا اللہ
صفی اللہ لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ جب آئے گا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آئے گا میرا محمد، پھر نام ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارے یہ رسول اللہ کا لقب صرف میرے محمد کے لیے رکھا ہے میں نے، تمہیں جاننا آسان ہو گیا۔ جس رسول کی آنے کی وعدہ اور بات ہو رہی ہے وہ کوئی دین سے تیرا مسیح اور نہیں، وہ محمد رسول اللہ ہے۔ کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں بما